السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے کا اس سیشن میں جو سوال ہے وہ سوال نمبر 42 ہے اور یہ کتاب کے 265 نمبر صفحے پر ہے۔ سوال نمبر 42 بھی عقیدے اور منہج سے متعلق بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دیکھا جائے تو سرسری طور پر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہاں پر بھی یہ مستقل سوال کے طور پر اختصار کے ساتھ ہی سوال اور جواب موجود ہے۔ سوال کیا ہے؟ کیا جو شخص الولاء والبراء دوستی اور دشمنی کے مسئلے میں یا حکمرانوں کی سمع و طاعت کے مسئلے میں خواہ نیک ہوں یا بد تا کی گناہ کا حکم نہ دیں، فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کا مخالف ہو، وہ اس سے خارج ہو جائے گا باوجود کہ وہ عقیدے کے بقیہ مسائل میں ان کے موافق ہے۔ اس سے پہلے کے سوال میں ہم لوگوں نے طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں پڑھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے سوالات کے ضمن میں یہ بات آئی۔ یہاں پر ایک نقطہ خاص طور پر پوچھا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ بہت اہم اور بنیادی ہے، اور میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں۔ آج ابھی اس وقت سعودی عرب وغیرہ کے اندر، خلیج میں، خاص طور پر سعودی عرب میں جب بات آتی ہے سلفیوں کی، ہے نا، اہل الحدیث کی، گرچہ کہ وہاں پر عام طور پر اہل الحدیث کا لفظ عام رواج میں نہیں ہے، بلکہ سلفی کہلاتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں کوئی نام ہے، کہیں کوئی صفاتی نام ہے، سارے نام ایک ہی کے ہیں۔ تو وہاں پر یہ جو طبقہ ہے الاخوان المسلمون کا طبقہ، قطبیوں کا یا حسن بننا والوں کا جو طبقہ ہے، جو حکمران مسلم حاکموں کے خلاف بغاوت کرتا ہے یا بغاوت کی راہ ہموار کرتا ہے یا لوگوں کو بغاوت پر ابھارتا ہے، یا مثال کے طور پر ابھارتا نہیں ہے، تو مسلم حکمرانوں کے خلاف اسٹیج پر، ممبر پر باتیں کرتا ہے، میڈیا پر ان کی برائیاں لاتا ہے، تشہیر کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان پر نکتہ چینی کرتا ہے وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں اپنے حکمرانوں سے نفرت پیدا ہوتی اور ان کے ذہن بگڑتے ہیں، دلوں کے اندر بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دشمنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ چیز بغاوت کی راہ پکڑ لیتی ہے۔ ان لوگوں کو، ہے نا، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے کئی طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ عقیدے کے مسئلے میں حسن البنا کے ماننے والے، جو اخوان المسلمون کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگوں نے اس کتاب میں اس سے پہلے پڑھا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ خود حسن البنا کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی اپنی کتاب کے حوالے سے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم مصر کے اندر دمنہور جایا کرتے تھے، سلسلہ حصافیہ سے، شاذلیہ سے ہمارا تعلق تھا، ہے کہ نہیں، ہم لوگ پیدل چل کے جایا کرتے تھے، قبروں پر، مزاروں پر جایا کرتے تھے وغیرہ، ساری تفصیلات۔ عید میلاد کے اندر ہم لوگ، ہے نا، کس طرح سے کیا کیا کرتے تھے۔ تو ان کا عقیدہ، ہے نا، صوفیوں کے ساتھ، بریلویوں جیسے، شاذلیوں جیسے ان کے عقائد ہیں، انحرافات ان کے یہاں پائے جاتے ہیں عقیدے کے، یعنی سراسر صوفیت کی راہ پر چل رہے ہیں خود حسن البنا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے یہاں عقائد کا فساد ہے، ان کے یہاں عقائد کا فساد ہے، لیکن ان کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، مثال کے طور پر جو سعودی عرب کے اندر رہتا ہے، سعودی، ان کے یہاں آپ کو ان عقائد کا فساد نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی پیدائش، پرورش، رہن سہن سعودی عرب کے اندر ہوئی ہے، وہاں کے علماء، وہاں کا دینی دعوتی ماحول، تو ان کے یہاں یہ شرکیات نہیں پائے جاتے۔ ان کے یہاں پھر اخوانیت کی کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ سب سے مشہور چیز جو اخوانیت میں عام طور پر مشہور ہے، معروف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلم حکمرانوں کے خلاف عوام کا ذہن بگاڑتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو، چھوٹی غلطیوں کو یا بڑی غلطیوں کو
صغیرہ گناہوں کو یا کبیرہ گناہوں کو ان کے خلاف بغاوت کرنے کا وجہ جواز ثابت کرتے ہیں، جبکہ اور یہی نہیں بلکہ ان کو کبیرہ گناہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، جاہلی معاشرہ کہتے ہیں وغیرہ، اور ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا عام طور پر طریقہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ راستہ، یہ منہج خوارج کا منہج ہے، معتزلہ کا منہج، کہ یہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان کو کافر سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے جھوٹ بولا، کافر ہو گیا، ایک آدمی نے چوری کر لیا، کافر ہو گیا، ایک آدمی نے سود کھایا، کافر ہو گیا، ایک آدمی نے شراب پی لیا، کافر ہو گیا، ایک آدمی نے زنا کر لیا، کافر ہو گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کے دلائل، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جو شرک سے کمتر گناہ ہے، ان گناہوں کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوتا ہے، اپنے اس بدعملی گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہوتا ہے۔ مؤمن بإیمانہ و فاسق بکبیرتہ، اپنے ایمان کے اعتراف کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے۔ لیکن خوارج اور معتزلہ، یہ دو طبقے ایسے ہیں جو اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہی عقیدہ ان لوگوں کا بھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب میں جو پرورش پانے والے جو ہیں، وہ عام طور پر آپ کو ان کے ہاں صوفیت جو حسن بنا کے ہاں پائی جاتی ہے، یہ سب ان کے ہاں یہ بدعقیدگی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ کچھ ہو بھی سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ انحراف پایا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف یہ جو جال ان لوگوں نے بنا ہوا ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو کافر کہنا، دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا وغیرہ، یہ انحراف ان لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ماحول کیا ہے؟ سعودی عرب سے باہر یا سعودی عرب کے اندر بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں سلفی ہیں اور کچھ سلفی اخوانی ہیں، کہتے ہیں کچھ خالص سلفی ہیں اور کچھ سلفی اخوانی ہیں، یعنی اخوانی سلفی ہیں۔ یہ جو نام آپ سنتے ہیں، اس طرح کی تعبیرات سنتے ہیں، اس کے پیچھے راز یہی ہے۔ راز کیا ہے؟ کہ وہ سلفی ہیں، یعنی عقیدہ توحید کا ہے، ان کے ہاں شرک نہیں ہے، صوفیت نہیں ہے، انحرافات نہیں ہیں، قبر پرستی نہیں ہے، وہ عید میلاد نہیں مناتے، حسن بنا کی طرح قبروں مزاروں کے پاس نہیں جاتے، سلسلہ شاذلیہ حذافیہ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ انحراف پایا جاتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کا ذہن ان کا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں وہ سلفی ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے سلفی ہیں، شرک نہیں ان کے ہے نا، سنت کی مخالفت بھی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں انحراف پایا جاتا ہے جو بغاوت والی بات کرتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا، میڈیا میں لکھنا، اسٹیج پر بولنا، ممبر پر بولنا، یا لوگوں کے بیچ میں ولی امر نے، ہمارے حاکم نے یہ کیا اور شاہ فلاں نے یہ کیا اور ولی عہد نے فلاں کیا، ایسا گمراہ، یعنی لوگوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا کرنا، یہ تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں وہ سلفی اخوانی سلفی ہیں، یعنی وہ ہیں کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق لیکن اس مسئلے میں وہ اخوانیت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ اس سوال کے جواب میں ہمیں سمجھنا ہے، یہی سوال ہے اور اسی سوال کا جواب ہے۔ جو شخص الولا والبرا، دوستی اور دشمنی، دوستی دشمنی کا اصول کیا ہے شریعت کے اندر؟ بلا شبہ شرک سے نفرت کی جائے گی، مشرکین سے نفرت کی جائے گی، توحید سے دوستی ہے، توحید پرستوں سے دوستی ہے کہ نہیں؟ ولا برا کا 3 اصول آپ یاد رکھیں، ایک ہے مکمل ولا، ایک ہے مکمل برا، اور ایک ہے ولا کے بقدر ولا اور برا کے بقدر برا۔ ولا کا مطلب دوستی اور محبت، اور برا کا مطلب بیزاری اور دشمنی۔ جہاں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، انحراف ہے، وہاں برا ہی برا ہے، یعنی اسے دشمنی ہی دشمنی۔ ابھی کفار مشرکین سے ہمیں کفر اور شرک کی بنیاد پر دشمنی ہے، لیکن وہ بحیثیت انسان ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، تو انسانی بنیادوں پر ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہم ان کی مدد کریں گے، ٹالرنس، رواداری رکھیں گے، بلا شبہ بھوکا ہوگا کھانا کھلائیں گے، مجبور ہوگا مدد کریں گے وغیرہ، ہدیے دیں گے، تحفے دیں گے، پڑوس کا خیال کریں گے، کوئی ظلم کرے گا، ستائے گا، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن اس کے کفر و شرک میں ہم کبھی ساتھ بھی نہیں دیں گے اور کفر و شرک سے نفرت کریں گے،
اور کفر و شرک کرنے والوں سے ان سے نفرت کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہے برا کا عقیدہ۔ ولا کیا ہے؟ ایمان والا ہے، توحید پرست ہے، سنت پرست ہے۔ ٹھیک ہے وہ انسان ہے تو غلطیاں بھی کر رہا ہوگا، گناہ کے کام کر رہا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عقیدے اور منہج کے مطابق قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے، شرک سے بیزار ہے، کفر سے بیزار ہے، بدعات سے بیزار ہے، الحمدللہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ انسان ہونے کے ناطے چھوٹی بڑی غلطیاں بھی کرتا ہوگا، لیکن ہم ایسے سے کیا کریں گے؟ ولا رکھیں گے، محبت رکھیں گے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو توحید سنت پر چلنے والا ہے، توحید و سنت پر اس کا عقیدہ ہے، لیکن وہ بہت سارے منکرات کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھا ہوا لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، کاروبار 2 نمبر کا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، شراب پیتا وغیرہ۔ تو ایسے سے کیا کریں گے ہم؟ ایسے سے جتنا خیر ہے اتنی محبت رکھیں گے، اور جتنا شر ہے اتنی اس سے نفرت رکھیں گے۔ اور اس میں سب برابر ہے، چاہے کوئی ان نون آدمی اجنبی ہو، یا ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارا کوئی بھی ہو، عام بات ہے۔ بلوکانو، چاہے وہ فلاں ہو، چاہے وہ فلاں ہو، تمہارے باپ، بھائی، عشیرہ، قوم، قبیلے کے لوگ ہوں، سب کے ساتھ ایک نظام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی۔ ہمارا وہ رشتہ دار ہے، لیکن وہ رشتہ بعد میں ہے، ہمیں دشمنی اللہ کی وجہ سے، دوستی اللہ کی وجہ سے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے اجنبی۔ یہ ہے ولا برا کا نظام۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ جو شخص الولا والبرا، دوستی یا دشمنی کے مسئلے میں، اس مسئلے میں وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر نہ چلتا ہو، جسے دوستی رکھنی ہے نہ رکھے، جسے دشمنی رکھنی ہے نہ رکھے، ان کے ساتھ تال میل رکھے، ان کے ساتھ تال میل نہ رکھے۔ مثال کے طور پر ولا اور برا کے مسئلے میں وہ الگ راستے پر چل رہا ہے۔ یا حکمرانوں کی سمع و طاعت کے مسئلے میں، حکمرانوں کی بات سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ گناہ کے کام کریں، ہے کہ نہیں، بد ہوں تب بھی، نیک ہوں تب بھی، جب تک کہ کفر نہیں کریں گے کھلم کھلا تب تک ہم بغاوت کے کام نہیں کریں۔ یہ ہمارا اصول ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ سوال یہ کر رہے ہیں اگر آدمی اکا دکا ان جیسی چیزوں میں اہل سنت والجماعت سے الگ ہو، دوستی دشمنی کے مسئلے میں الگ ہو، حکمرانوں کی بات نہ سنتا ہو، ان کی مخالفت کرتا ہو، یعنی وہی اخوانیوں والا راستہ، بغاوت والا راستہ، اگر ایسا کرتا ہو آدمی، تو کیا ایسا آدمی فرقہ ناجیہ کا، مطلب ان چیزوں میں فرقہ ناجیہ کا مخالف ہے؟ وہ حکمرانوں کے مسئلے میں فرقہ ناجیہ کے خلاف، سمجھ رہے ہیں نا، دوستی دشمنی کے مسئلے میں فرقہ ناجیہ کے خلاف، بقیہ مسائل میں وہ عقیدہ کتاب و سنت کا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہے، فرقہ ناجیہ کا عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جائے گا؟ سوال کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر چیز میں وہ فرقہ ناجیہ کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن اکا دکا مسئلے میں، جیسے دوستی دشمنی کے مسئلے میں، یا حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا مسئلہ اس کے یہاں پایا جاتا ہو، نہ سنتا ہو، نہ مانتا ہو، تو کیا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جائے گا، یا اس کے اندر مانا جائے گا؟ ایسا لگتا نہیں کہ سوال کسی اخوانی کی طرف سے ہے، کیونکہ گویا کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ بھائی میں سب کچھ توحید وہی تمہاری ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میں حکمران کے خلاف ہوں، تو میں اہل سنت میں رہوں گا یا باہر نکل جاؤں گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سوال ہے۔ شیخ نے کیا جواب دیا دیکھیے، جی ہاں، یہ جواب ہے، جی ہاں، اگر وہ کچھ چیزوں میں ان کے مخالف ہو اور کچھ چیزوں میں ان کے موافق، تو وہ جن چیزوں میں ان کا مخالف ہوگا ان میں اس طائفے میں سے نہیں ہوگا، اور جن میں ان کا موافق ہوگا ان میں وہ اس میں سے ہوگا۔ آئے گی بات سمجھ میں؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، فرقہ ناجیہ کا عقیدہ، طائفہ منصورہ کا جو عقیدہ ہے، پورے طور پر فالو کرے گا تو پورے طور پر فرقہ ناجیہ میں سے ہوگا، پورے طور پر مخالف ہوگا تو پورے طور پر فرقہ ناجیہ سے باہر نکل جائے گا۔ کچھ مسائل میں فرقہ ناجیہ کے خلاف کرے گا تو اتنے مسائل میں فرقہ ناجیہ کی صفت سے باہر ہوگا، اور جتنی چیزوں میں ان کی موافقت کرے گا اتنی چیزوں میں فرقہ ناجیہ میں سے مانا جائے گا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ پورے طور پر فرقہ ناجیہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ اتنی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ نے اس کو پورا کیوں نہیں نکالا؟ اگر پورا نکالیں گے تو خارجیت کے راستے پر چلیں گے ہم بھی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے،
جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی ہی سزا، جتنی غلطی ہے اتنا ہی اس کے بارے میں کہا جائے۔ اگر ہم اس کی بنیاد پر باہر نکال دیں تو خارجیت والی بات ہو جائے گی، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے فرقہ ناجیہ کے عقیدے میں وہ اتنا ہے جتنا وہ فالو کر رہا ہے، اور جتنا وہ نہیں فالو کر رہا ہے اتنا اس سے باہر ہے۔ یہ اس پر حکم لگے گا، یعنی یہ اس کے بارے میں ہم اور آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ جنتی جہنمی بنانے والا کام ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ایسی صورت میں دیکھیے آگے خطرہ، لیکن یاد رکھنا چاہیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اگر یہاں پر بگڑا ہے، سموتات نہیں کرتا ہے، نبی کی سنت کو مان رہا ہے، وہ تو ولی امر کی بات کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ تو اگر وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی ہی نے تو فرمایا ہے کہ ولی امر کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہاں غلطی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ حقیقت میں وہ ولی امر کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی حاکم کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو وہ نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے خطرہ ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، خطرہ ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ بڑے خطرے میں ہوگا، اور اس مخالفت کے سبب کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے کہ وعید میں داخل ہوگا۔ یہ جو وعید ہے نا کہ سب کے سب جہنمی ہیں، اس کی وعید اس کو بھی لگے گی، اس کی دھمکی اس کو بھی لگے گی، اگرچہ وہ مخالفت عقیدے کے کسی ایک مسئلے ہی میں ہو۔ اب یہ کیوں سمجھتے ہو کہ ولی امر کی مخالفت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے؟ حاکم وقت کی مخالفت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں امارت ہے کہ نہیں ہے، ولایت ہے کہ نہیں ہے، حکومت ہے کہ نہیں ہے، خلافت ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے دین کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ ہے؟ یہ اللہ کے دین کا حصہ اور عقیدے سے اس کا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نبی ساری امت کے قدوہ ہیں۔ نبی کی وفات کے بعد اب آپ کی جانشین ابو بکر صدیق بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے، اور یہی تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کا امتداد ہے، اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ حکمرانوں کی مخالفت کرنا یہ عقیدے سے تعلق تھوڑی نہ رکھتا ہے، اس کا بھی تعلق عقیدے سے ہے۔ تو ہم کسی کو اہل فرقہ ناجیہ میں کتنا مانیں گے کتنا نہیں مانیں گے، یہ تو اس کی حالت کو دیکھ کر کے ہم کہیں گے کہ اتنا تم مخالفت کر رہے ہو اہل سنت والجماعت کی، اتنی تم فرقہ ناجیہ کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم ولی امر کی مخالفت کر رہے ہو، یہ فرقہ ناجیہ کا طریقہ نہیں ہے، تم اس میں ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم ولا اور برا کا نظام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی کو حدیث کلہم فی النار یا کلھا فی النار، اس کی وعید میں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک رہیں گے۔ وہ ولی امر کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، وہ الولا والبرا کا جو عقیدہ ہے، اللہ واسطے دوستی، اللہ واسطے دشمنی، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر دوستی اور کفر و شرک اور بدعقیدگی کی بنیاد پر نفرت و دشمنی، اس عقیدے کے مطابق جو چلے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے فرقہ ناجیہ میں سے ہوگا، ورنہ وہ فرقہ ناجیہ میں سے اس مسئلے میں خارج ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کلھا فی النار کس کے لیے؟ الا واحدہ، اللہ کے نبی نے کس کے لیے بیان فرمایا ہے؟ الا واحدہ، ان کے لیے ہے جو پورے طور پر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کس پر چلتے تھے؟ ولا برا تھا کہ نہیں تھا ان کے یہاں؟ اللہ واسطے دشمنی، اللہ واسطے دوستی تھی کہ نہیں تھی ان کے یہاں؟ حاکم کے خلاف بغاوت کبھی کیا انہوں نے؟ نہیں کیا۔ مثال دیکھ لو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلوائیوں نے، سبائیوں نے شہید کر ڈالا ان کے گھر میں، ان کو بند کر کے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اور ظالموں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ ایک صحابی بھی غلطی سے اس کام میں شامل نہیں ہوا، جبکہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن عثمان غنی کے اس خون میں کسی ایک صحابی کی ایک انگلی بھی نہیں رنگی گئی، دور دور تک کسی صحابی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک تو وہ غلط کر رہے تھے، بلوائی غلط کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ انسان سے اگر کچھ غلطی بھی ہوئی ہو تو کیا بغاوت کریں گے؟
بہت ساری چیزیں بلوائیوں کے حوالے سے یا جن لوگوں نے بغاوت کی بہت ساری چیزیں بیان کی جا رہی. اس حوالے سے بھی صوبہ جمعیت کی طرف سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک کتاب آ رہی ہے جس میں اس کی وضاحت ہے کہ کن کن بنیادوں پر بغاوت کرنے والوں نے بغاوت کی اور شہید کیا، اس میں جو چیزیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں وہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت کا حصہ ہیں، لیکن ظالموں نے ان چیزوں کو عثمان غنی کے خلاف بنا دیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ثابت نہیں ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جھوٹے الزامات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تین چیزیں ہیں بس، اور ان کی حقیقت کو الحمدللہ امت کے علماء نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے. بات واضح ہو جائے گی، عثمان غنی کے خلاف جو بھی کیا گیا وہ سراسر ظلم کیا گیا، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں. بہرحال تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ وعید جو ہے نا کلھا فی النار والی، یہ وعید اس میں وہ داخل ہوگا اگرچہ وہ مخالفت عقیدے کے کسی ایک مسئلے ہی میں ہو، عقیدے کے کسی ایک مسئلے میں ہی ہو. کیونکہ فرمان رسول کلہم فی النار کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تمام فرقے کافر ہوں گے. یہ معنی نہیں کہ سب کے سب کافر ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا کوئی ایک کام بھی چھوڑیں گے، دو کام بھی چھوڑیں گے، تین کام بھی چھوڑیں گے تو اس وعید کے اندر وہ کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے، گرچہ وہ مسلمان بھی ہوں، اسلام رہے ان کے یہاں، لیکن عقیدے کی کوئی بھی مخالفت ہوگی تو کلھا فی النار کے اندر کیا ہوں گے؟ وہ شامل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہے. یہ اس حدیث کا کلھم فی النار کا معنی کیا ہے؟ سب کے سب جہنمی ہیں، یعنی سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اپنی اپنی سزا اور جرم کے مطابق جہنم کی سزا پائیں گے. اگر ایمان حقیقت میں باقی ہوگا تو جہنم سے نکالے جائیں گے، ہے نا؟ یہ معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. اسی لیے شیخ صالح فوزان نے اس مسئلے کو کئی جگہ بتلایا ہے کہ ضلالت ہے ان کے یہاں، ضلالت ہے، گمراہی ہے. گمراہی کفر تک بھی جا سکتی ہے، کفر کے پہلے بھی رہ سکتی ہے. پہلے اسٹیپ پہ بھی ہو سکتی تو بھی گمراہی رہے گی، دوسرے اسٹیپ پر بھی گمراہی، تیسرے پر بھی گمراہی، وہی گمراہی کا درجہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا تو گمراہی کفر تک بھی جا سکتی. تو اگر کفر تک گمراہی چلی جائے گی تو آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اور اگر کفر اور بدعقیدگی تک نہیں پہنچے گی، اس کے پہلے رہے گی، ایمان سلامت رہے گا، تو اپنی جرم کی سزا جہنم میں پا کر کے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باہر نکلیں گے، جنت پہ ڈالے جائیں گے. یہ ہے. تو یہ کلھم فی النار کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تمام فرقے کافر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخالفت کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ مخالفت کبھی ملت اسلام سے خارج کرنے والی ہوتی ہے اور کبھی خارج کرنے والی نہیں ہوتی ہے. تو یہ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سے اگر کوئی کہے، کسی عالم سے کوئی کہے کہ بھائی ایک شخص ہے جو توحید جس کی سلامت ہے، شرک اس کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن وہ حکمرانوں کے خلاف ورزی کرتا ہے، ان کا حکم نہیں مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یا مثال کے طور پر ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے، دوستی دشمنی کا، ابھی کوئی کہے کہ یہودیوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے کہتے ہیں نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے اندر. حسن بنا نے کہا ہے کہ یہودیوں سے ہماری دشمنی جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو علاقائیت کی بنیاد پر ہے. فلسطین ان کا ہے کہ ہمارا ہے، اسرائیل ان کا ہے کہ ہمارا، وغیرہ. عقیدے کی بنیاد پر ہماری دشمنی نہیں ہے. تو یہ ولا اور برا کے عقیدے کے خلاف ہے. ارے بھائی ہماری دشمنی اس لیے ہے کہ ان کا عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، وہ یہودیت کا عقیدہ ہے، اور یہودیت اسلام کے بعد کفر ہے، اس لیے دشمنی ہے. اور آدمی کہتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس طرح کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت کی، فرقہ ناجیہ کی، ایسے لوگوں پر حکم یہی لگے گا کہ جتنا وہ مخالف ہیں اتنا وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں، اتنا فرقہ ناجیہ سے دور ہیں. ہم مکمل نہیں نکال رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہو جائیں گے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے، لیکن اتنا کرنے کی وجہ سے وہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ کی مخالفت کرنے والے بنیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اس ایک کو چھوڑ کے جو 72 جہنم میں جائیں گے، یہ بھی اسی کے اندر شامل مانا جائے گا. لیکن جہنم میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا.
کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے سب کے سب کافر ہوں گے اور سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ معنی اس کا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے جرائم کے مطابق باہر نکلیں گے۔ اگر اس کی مخالفت عقیدے کے بنیاد تک ہے، یعنی توحید کے اندر بھی خلل پیدا ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اب یہ مسائل بڑے زیادہ خطرناک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی قبروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، پیدل چل کر کے جاتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ اب یہ خطرہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ، آدمی کی توحید سلامت ہے یا سلامت نہیں ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ عید میلاد کے اندر ہے نا، وہ باقاعدہ جایا کرتے تھے، ایسے ہی وہ باقاعدہ وہ جو شرکیہ اشعار ہیں اس کو گنگنایا کرتے تھے، ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا، ہے نا، وسامح الکل فیما قد مضى وجرا۔ ہم لوگوں نے پڑھا اس سے پہلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، یہ محبوب اپنے محبوبوں کے ساتھ تشریف لائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسامح الکل فیما قد مضى وجرا، اور جو کچھ بھی لوگوں نے ماضی میں کیا ہے سب کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عقیدہ شرکیہ ہے کہ نہیں شرکیہ ہے؟ بھی معاف کرنے کا اختیار رب ذوالجلال کو ہے، لوگوں کے بندوں کے گناہوں کو معاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے بندے کو دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ تو ایسے خطرناک عقائد سے خطرہ ہے کہ کہیں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائرہ اسلام سے باہر نہ ہو جائے، اور اگر توبہ نہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں جہنمی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سوال تھا، سوال نمبر 42، اور اس کا جواب ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو جتنی مخالفت کرے گا اتنا اہل سنت والجماعت سے باہر نکل جائے گا، اور کلھا فی النار کی وعید لاحق ہوگی۔ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ یہ وعید اس کو بھی لاحق ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت میں شامل رکھے، ما انا علیہ اليوم واصحابی کے منہج کو، اس موقف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فرق باطلہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی انحراف سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔